ڈرامہ سیریل خئی کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا زمدہ بادل کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ اور فیصل قریشی اور خالد بٹ کا اب کیا بنے گا؟ یہ مکمل کہانی اور آگے چل کر اختتام کیا ہوگا، کیونکہ نام خئی سے ہی سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات آپ کو بتائیں گے، اور پہلے ایک تھوڑی سی معذرت کہ ہم نے ابھی تک اپنا اسٹوڈیو نہیں بنایا، انشاءاللہ بہت جلد ہم اسٹوڈیو بنائیں گے اور پھر ایک پروفیشنل طریقے سے آپ دوستوں کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن ابھی ہماری یہ خاکسارانہ سی کوشش قبول کریں۔ پاکستان کے اندر ڈرامہ خئی کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ ڈرامہ خئی نے آتے ساتھ ہی جو شہرت کے ریکارڈ قائم کیے، فیصل قریشی ہو، در فشاں سلیم ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر مرحوم خالد بٹ، ان تینوں نے اپنے کردار سے ڈرامہ سیریل خئی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور ناظرین و شائقین بہت زیادہ اس ڈرامے کو پسند کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین و سامعین کو میں یہاں پر بتاتا چلوں، پہلے تو ڈرامے میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ جو ابھی ڈرامے کا پرومو آیا ہے اسی میں در فشاں سلیم جو زمدہ ہوتی ہیں وہ بادل سے مخاطب ہوتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ اس سے پہلے وقت ہاتھ سے نکل جائے آپ کو وقت کو دوبارہ سے واپس لانا ہوگا، اور اس دوران زمدہ کی ساس یہ سن لیتی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ سے جب موبائل چھینتی ہے تو آپ بہانہ بناتی ہیں کہ میں تو اپنی والدہ سے مخاطب تھی، اور وہ پھر بدلے میں آپ کو ایک منہ پر چماٹ رسید کرتی ہے۔ فیصل قریشی پھر در فشاں سلیم سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کی محبت میں اپنے 2 بھائی مروا دیے، اپنے گھر کا بیڑا غرق کرا دیا، لیکن آپ بھی میرے ساتھ اب ایسا کریں گی؟ تو پھر در فشاں سلیم فیصل قریشی سے مخاطب ہوتی ہیں کہ میں بادل کو پکڑوانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس دوران جب وہ زمدہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر فیصل قریشی کے ہاتھوں وہ بادل کو پکڑوا لیتی ہیں، اور یہ اس ڈرامے کا وہ سنسنی خیز موڑ تھا جو کسی بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ لوگوں نے کہاں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک بہن بادل کو پکڑا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین و سامعین آپ دوست جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہوگا اور کب ہوگا۔ نام ہے ڈرامے کا خئی، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی خاندان کو جڑ سے اکھاڑ دینا اور ان کا قلعہ کما کر دینا۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ڈرامے کا نام خئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خاندان کا خاتمہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ چیز اور بھی کہ کون سے خاندان کا خاتمہ ہوگا، زمدہ کے خاندان کا یا جو زمدہ کے خامند فیصل قریشی کا خاندان ہے؟ تو یہاں پر ایک نہایت سنسنی خیز موڑ اس صورت میں آیا ہے کہ جب فیصل قریشی کا حالیہ انٹرویو آیا، فیصل قریشی نے ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے بتایا کہ ہو سکتا ہے اینڈ میں زمدہ پاگل ہو جائے، اور پھر اس پر ڈائریکٹر اور رائٹر اس کی جانب آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے اس نے بتا دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب زمدہ کے پاگل ہونے کی باتیں آتی ہیں تو یہ تو خیر من گھڑت ہی ہیں، لیکن خاندان کا جو قلعہ کما ہوگا وہ فیصل قریشی کے خاندان کا ہوگا۔ زمدہ اور اس کا بھائی بادل اس ڈرامے میں وہ لیڈ کردار ادا کریں گے کہ وہ فیصل قریشی کے خاندان کو ختم کر ڈالیں گے۔ ناظرین و سامعین، زمدہ کے کردار کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے بارے میں ایک اور بھی کافی اہم پیش رفت چل رہی ہے، کیونکہ جب یہ ڈرامے کے پروڈیوسر نے اس ڈرامے کو لمبا کیا تو رائٹر ناراض ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ڈرامے کو فقط 20 سے 19 ایپیسوڈ تک لکھ کر دیا تھا، لیکن ابھی یہ ڈرامہ 35 ایپیسوڈ تک جا رہا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں عید کے دن ہی اس ڈرامے کا آخری ایپیسوڈ ریلیز ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ عید کے دن ریلیز کرنے کے لیے تو ان لوگوں کے پاس اور بھی بہت سارے ڈرامے اور پیکیجز ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس ڈرامے کی کہانی دلچسپ ہی صحیح، تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی اس ڈرامے کی بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے کے آج کے ایپیسوڈ کو بھی کافی لوگوں نے دیکھ رکھا ہے، اور جب یہ ڈرامہ منظر عام پر آ رہا تھا تو لوگوں کو کامیابی کی توقع نہیں تھی، اور یہ ڈرامہ پہلے مشہور ہوا اور پھر منحوس بن گیا۔ منحوس کچھ اس طریقے سے بنا کہ خالد بٹ کی اس ڈرامے نے جان لے لی۔
درر فشاں سلیم کو لوگ ہارٹ کہہ کر سرچ کرنے لگے اور فیصل قریشی بھی مختلف تنازعات کی زد میں آئے۔ لوگوں نے انہیں پختون ثقافت کا دشمن قرار دیا اور اس وجہ سے یہ ڈرامہ اداکاروں کے لیے جہاں کامیابی کا ایک سہانا دور ثابت ہوا، وہاں پر ایک ڈراؤنا خواب بھی ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد اس ڈرامے کی آگے کی کہانی میں درر فشاں سلیم ایک سلجھی ہوئی اور ایک پینترا بدل کر کھیلنے والی، دماغ سے کھیلنے والی لڑکی کے طور پر ہمیں نظر آئے گی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی دیکھنا چاہیں گے۔ اور دوستو، میرا اسٹوڈیو ابھی تک نہیں بنا، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، تو معذرت، انشاءاللہ اس ہفتے یا اس مہینے میں ہی اپنے اسٹوڈیو کو تعمیر کر کے آپ دوستوں کو ایک پروفیشنل انداز میں ہم نظر آئیں گے، اور پھر امید کرتے ہیں آپ ہمیں محبتیں جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔